बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिद हुसैन हूँ और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। इलेक्शन के दिन करीब आते जा रहे हैं, 8 फरवरी, और लोग जो हैं वो सिवाय पीटीआई के बाकी सब लोग अपना इलेक्शन का मामला कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जो कहते थे कि मैं किसी से इत्तेहाद नहीं करूंगा, वो भी आज इत्तेहाद करने पे मजबूर है। लेकिन एक बात, सब लोग इससे परेशान हैं कि इमरान खान की मकबूलियत किसी तरह भी कम नहीं हो रही। कल हमने जिक्र किया था कि इमरान खान की मकबूलियत कितनी है और किस किस तरह से ये वाजे हो रहा है। आज थोड़ा सा इस बात पर जिक्र करते हैं कि इमरान खान की जो मकबूलियत है लोगों के अंदर, वो किस वजह से है, क्या ऐसी वजह है। हालांकि इमरान खान के दौर में भी महंगाई थी, इमरान खान के दौर में भी लोग कहते थे कि बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, इमरान खान के दौर में भी वो साने साहिवाल हुआ था जिसमें माँ और बच्चों के सामने उनके माँ बाप को कत्ल कर दिया गया था। इसके बावजूद ऐसा क्या हो गया कि इमरान खान साहब निकल जाने के बाद सबको निकालने पे जो है ना वो हो गए हैं कि सबकी सियासत इमरान खान की सियासत के बाद खत्म हो गई। ऐसा क्या हुआ? देखिए, सीधी सी बात है, गलतियां सबसे होती हैं, इमरान खान साहब से भी हुई। मतलब आप देखें कि पहले 2 साल तो इमरान खान का एक तो कोरोना से निपटने में वक्त गुजर गया, फिर वो 27 फरवरी वाला भी इंसिडेंट हो गया था 2019 में, फिर कश्मीर का मामला भी हो गया। ये तो खारजा पॉलिसी और इस तरह के मामला थे। फिर सानिया साहिवाल भी हुआ 19 जनवरी 2019 को। उसके बाद बहुत सारे मामला ऐसे हुए कि इमरान खान साहब ने वजीर दाखिला, वो खुद थे, तो डॉक्टर शाहिद मसूद बहुत अच्छे एंकर पर्सन हैं और सहाफ़ी हैं, उनके होते हुए, यानी कि उनको पता ही नहीं था, उनको गिरफ्तार कर लेते थे। वो एक केस से निकलते दूसरे केस में गिरफ्तार कर लेते, दूसरे केस में निकलते, इस तरीके से वो सीन उनके साथ चलता रहा। डॉलर भी बढ़ना शुरू हुआ तो इमरान खान साहब को बहुत सारी बातों का नहीं पता था। देखें, जब बंदा मैदान में उतरता है तो गहराई का पता चलता है। लेकिन उसके बाद जब कोरोना आया तो इमरान खान साहब सीरियस होना शुरू हुए और उन्होंने जिस तरह कोरोना से फाइट की वो दुनिया उसको मानती है। उसके बाद से लेके अब तक इमरान खान साहब ने समझदारी का, यानी कि जिस तरह वो एक सियासतदान होता है, खाक सियासतदान, उसका मुजाहिरा किया। पहले 2 साल तो इसमें इमरान खान साहब को समझने में ही लग गए कि यार ये किस तरीके से होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब को जो लोग दोस्त, यानी कि जिनको इमरान साहब दोस्त समझते थे, वही दोस्त के रूप में दुश्मन निकले। मसलन बाजवा साहब, सीधी सी बात है, अब तो सब जानते हैं इस बात को। बाजवा साहब ने हर वो काम इमरान खान से करवाया जो बाद में इमरान खान के जो है खिलाफ साबित हुआ। मसलन अब एक एग्जाम्पल आप ले लें, सिकंदर सुल्तान राजा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो बाजवा साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब इसको लगा लें, ये बड़ा ईमानदार आदमी है। अब उसकी ईमानदारी कैसी है वो आप सब लोग जानते हैं। वो नवाज शरीफ के साथ कितना वफादार है और इमरान खान के साथ कितना वफादार है, ये बात सब जानते हैं। दूसरी बात जो इमरान खान साहब के साथ हुआ, मतलब कि बहुत सारी बातें इमरान खान साहब को पता ही नहीं थी। बाद में जब ये मामला हुआ कोरोना के बाद, फिर इमरान खान साहब को समझ में आया। इमरान खान साहब ने महंगाई के ऊपर नोटिस लेना शुरू किया और पनाहगाहें कायम की, और वहां से फिर लोगों को ये बात भी रियलाइज हुई कि यार ये बंदा, गलतियां तो ठीक है इससे हुई हैं, लेकिन ये बंदा समझदार है और अपनी गलतियों से सीख रहा है। अब जब 9 अप्रैल 2022 की रात को इमरान खान साहब को निकाला गया, वहां से ये टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ इमरान खान साहब का। अब लोग निकले तो सही, लेकिन इमरान साहब के लिए नहीं निकले ज्यादा। वो निकले इस वजह से कि चलो ये तो चलो ठीक है, इमरान खान साहब नहीं है सही, लेकिन जिस बंदे को आप लाकर बिठा रहे हैं हम पर, वो तो चोर है, आप खुद कहते रहे। इस पर फिर लोग निकलना शुरू हुए। फिर खान साहब, देखें, लोग कोई भी हो, अवाम पाकिस्तान की किसी तरह की भी हो, वो एक भगोड़े, बुजदिल, चोर और उचक्के आदमी को पसंद नहीं करती।
2017 میں نواز شریف کو پاناما پیپرز کی سزا میں نکالا گیا. نواز شریف کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بہت سارے لوگوں نے بائے کیا. ہم بھی تھوڑا سا سمجھتے تھے کہ واقعی یار ایسا ہوا ہے، ووٹ کو عزت تو کبھی ملتی نہیں. 90 کے دہائی کی ہسٹری بھی ہمارے سامنے تھی، اس کے بعد کے معاملات بھی ہمارے سامنے تھے. نواز شریف کو نکالا گیا، نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو، مجھے کیوں نکالا وغیرہ وغیرہ اس طرح کے نعرے لگائے. لوگوں نے اس کو بائک بھی کرنا شروع کر دیا. لیکن نواز شریف منافق نکلے. یہ لوگوں کو پہلے پتا نہیں تھا، 90 کی دہائی سے منافقت کر رہے ہیں. یہ لوگوں کو اب پتا چلا. ایک بندہ تھا جس کو یہ سب پتا تھا، وہ تھا عمران خان. نواز شریف نے منافقت یہ کی کہ ہمیں تو کہتے رہے کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہے، ووٹ کو ہم بندے نکال دیتے ہیں، ہمیں نکال دیتے ہیں، ہمارے یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا، 99 کی میں بھی ہمیں نکالا گیا، 2017 میں بھی ہمیں نکالا گیا وغیرہ وغیرہ. لیکن جب نواز شریف کو جیل ہوئی تو اس نے پاؤں پکڑنا شروع کر دیے. ہمیں کہتا رہا کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگائیں، خود ایکسٹینشن بھی دیتا رہا، خود قرآن پاک پہ حلف بھی اٹھوائے لوگوں سے کہ ایکسٹینشن دینی ہے، بغیر کسی وجہ کے دینی ہے. جب عمران خان نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کی بات کی، ایک غلطی عمران خان کی یہ بھی ہے کہ انہوں نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی. کیوں دی؟ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. اب غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں. لیکن یہاں سے بھی لوگوں کو پتا چلا کہ منافق تو نواز شریف ہے. کل تک یہ باجوہ صاحب کو کہتا رہا کہ میرے خلاف انہوں نے کیا ہے، بڑا یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، مجھے نکالا، مجھے کیوں نکالا وغیرہ وغیرہ. پھر ایکسٹینشن بھی اسی کو دے رہے ہیں. پھر نواز شریف جھوٹ بول کر کہ جی مجھے فلاں بیماری ہے، فلاں بیماری ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا نظام بھی اس کے ساتھ مل گیا کہ پلیٹلیسٹ اس کے کم ہو رہے ہیں. جی یہ بتایا جاتا تھا دن اور رات میں جی کہ اب نواز شریف اب گئے کہ اب گئے. لیکن جب نواز شریف نکلے تو 4 سال تک واپس نہیں آئے. اب 4 سال کے بعد واپس آ کے پھر لوگوں کو وہی اچار بیچ رہے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے نا وہ اب کی بار ہمیں موقع ملے تو ہم پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے. 40 سال حکومت رہی ہے ان کی. حساب کس سے مانگ رہے ہیں؟ جس کو 4 سال بھی پورے نہیں ہونے دیے گئے، انہی لوگوں نے کیا. 16 مہینے جس کی حکومت رہی وہ اسی کے چرنوں میں بیٹھ کر حکومت چلاتا رہا. شہباز شریف لندن میں جاتی تھی پوری کابینہ. اب یہ لوگ دیکھ رہے ہیں. اور سب سے بڑا فیکٹر جو عمران خان کی مقبولیت کا ہے وہ یہ ہے کہ فلسطین کے اوپر انہوں نے ایک بیان بھی نہیں دیا اور انہوں نے ایک ریلی بھی نہیں کی. رات میں نے ایک پوسٹ دیکھی ٹویٹر کے اوپر جس کو ایک نیوز اینکر نے ری ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ جی اب نواز شریف جو ہے وہ اسرائیل کو للکارے گا. نواز شریف کی اسرائیل کو للکارنے کی جرت ہے؟ نواز شریف میں اتنا تپڑ ہے کہ وہ اسرائیل کو للکارے گا؟ یہ تو ڈیلر ہے، لیڈر تو ہے نہیں. جو لیڈر ہے وہ جیل کے اندر ہے، اور جیل کے اندر سے ہی اس کا بیان آیا اسرائیل کے بارے میں اور فلسطین کے حق میں. جب وہ حکومت میں تھا تو اس کا موقف تھا کہ میں اگر اسرائیل کو تسلیم کروں گا تو اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا. اب یہ بات کھل کے واضح ہو چکی. ہمارا آرمی چیف جو باجوہ صاحب تھا وہ اسرائیل کو تسلیم کروانے کی بات کر رہا تھا. یہ کیسی فوج ہے ہماری جس کی لیڈرشپ اس طرح کی بات کرتی ہے؟ اب سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ لوگ عمران خان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں. اب کل اس کی ایک کارکن، خواتین کارکن میں سے ایک کی ضمانت ہوئی، پھر اس کو گرفتار کر لیا گیا. جتنے بھی لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں وہ سب کو ایک طرف سے ضمانت ہوتی ہے، دوسری طرف سے پھر گرفتار ہو جاتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ سیدھی سی بات ہے، عمران خان صاحب کی مقبولیت توڑنے سے نہیں ٹوٹ رہی. عمران خان صاحب کو جیل میں بھی رکھ لیا، عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ بھی کر لیا، بلکہ ایک نہیں 2 حملے کر لیے. عمران خان صاحب کے اوپر 200 سے زیادہ کیسز بنا لیے. عمران خان صاحب کی بیوی پر ایسے الزامات لگا لیے کہ اللہ کی پناہ. عمران خان صاحب کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے اس کو توڑنے کے لیے. لیکن وہ آج بھی نہ بیمار ہے نہ کوئی ڈیل مانگ رہا ہے، صرف یہ کہہ رہا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو. اب عمران خان صاحب کو رہائی تو ملے گی یا نہیں ملے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن قاضی صاحب کے اوپر بہت بڑا امتحان ہے. اب قاضی صاحب کی میں تو اس کو منافقت ہی کہوں گا. پہلے بھی چیف جسٹس صاحب کی منافقت تھی، کمزوری تھی، قاضی صاحب بھی اس میں شامل ہیں. 17 سپٹمبر کو آتے ہیں
چیف جسٹس بن کے سب سے پہلا مقدمہ کون سا لگانا چاہیے تھا؟ الیکشن کا. لیکن الیکشن کا مقدمہ لگاتے لگاتے 1 مہینے سے زیادہ کیوں گزارا؟ موقع ہی دے رہے تھے الیکشن کس طریقے سے ڈیلے کیے جائے. اب وہ الیکشن ڈیلے تو نہیں ہو سکتے، لیکن ان سب کی جو بات ہے وہ کھل کر واضح آ گئی، سب ایکسپوز ہو گئے. اب ترپال ہی ڈالا ہے قاضی صاحب نے اپنے اوپر اور نظام کے اوپر کہ اب 8 فروری کو الیکشن ہوں گے. اب الیکشن کے نام پر ایک پارٹی کو تو کھل کے کھیلنے کا موقع دیا جا رہا ہے، دوسری پارٹی کو پلینگ فیلڈ بھی نہیں دی جا رہی. پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو پیٹا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا. اب بھی 19 نومبر کو شاہدرہ کے اندر جہاں پہ نون لیگ کا جلسہ ہوا تھا وہاں پہ پی ٹی آئی اپنی کارنر میٹنگ کرنے جا رہی ہے، اجازت تو ابھی اس کو دی ہے، لیکن کیا خبر پولیس والے پھر 19 نومبر کو کرسیاں لگاتے ہوئے پہنچ جائیں، پھر کرسیاں اٹھا کے اپنی گاڑی میں ڈال کے واپس لے جائیں. اس سے کیا ہوگا؟ کیا پی ٹی آئی ٹوٹ جائے گی؟ کیا ان کی مقبولیت میں کمی آ جائے گی؟ جو ایسا سوچتا ہے وہ اپنے دماغ کا علاج کروائے. اللہ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے. ان مشکل حالات میں اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا ضرور کریں، اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی. آپ کا بہت بہت شکریہ.